بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ والضحیٰ کے بارے میں کل بھی بتایا تھا۔ اس سے پہلی ویڈیو جو سورہ فاتحہ کے لحاظ سے تھی، قضائے حاجات کے لیے کوئی بہت مشکل میں ہو، نوکری نہ مل رہی ہو، جاب نہ ہو، روزگار نہ ہو، رکاوٹیں ہوں، تکلیفیں ہوں، دنیا بھر کے مصائب و آلام ہوں، تو انشاءاللہ اس سورہ کے اندر وہ کمال ہے۔ آپ یہ سوچئے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بظاہر اور حقیقتاً صراحتاً مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ خطاب آپ کے لیے ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بظاہر، لیکن اس وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اس عطا کی کاف کے پیچھے ساری امت ہے، اس کی اوٹ میں ساری امت ہے کہ آپ جب اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کاف کی اوٹ کے پیچھے اس کا سہارا، اس کا آسرا لے کے آپ چلیے، فترضیٰ، تم بھی راضی ہو جاؤ گے۔ یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ سورہ والضحیٰ میں یہ جو کاف ہیں، کش والا کاف جس کو کہتے ہیں، 9 کی تعداد میں ہے، 9 ٹائم یہ آتا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بندہ پہلے پریکٹس کر لے، تجربہ کر لے، کہیں پڑھنے میں غلطی نہ کرے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک، یہ پہلا کاف آ گیا نا، ما ودعک پڑھ کر اللہ کا ایک نام ہے کریم، اس کو پڑھے، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، 9 مرتبہ پڑھے، 9 مرتبہ پڑھے۔ ربک وما کلا، پھر ربک آتا ہے، پھر یا کریم ہو، یا کریم ہو، یا کریم ہو، 9 دفعہ پڑھے۔ اسی طرح جہاں کہیں بھی کاف ہو تو اس کاف کے پڑھنے کے بعد، یعنی ودعک یا کریم ہو، ربک یا کریم ہو، یا کریم ہو، 9 مار پڑھے۔ پھر دیکھے کمالات، دیکھیں 27 دن کی مدت ہے، 27 دن آزما کے دیکھ لو، ٹارگٹ رکھ لو۔ جس طرح نشانہ باز ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں، تیر مارتے ہیں، گولی مارتے ہیں، اپنا نشانہ پکا کرتے ہیں، آپ بھی ایسے 27 دن کا ایک ٹارگٹ رکھ کر آپ اس کو پڑھیں۔ ٹائم ایک فکس کر لیں، کسی بھی ایک نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک ٹائم فکس کر لیں، اور یہ کہیں اس ٹائم سے 1 منٹ آگے پیچھے نہ ہو، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اس طلب کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، تاکہ آپ کے اس لفظ کی ادائیگی جب ہوگی اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، تو پھر قبولیت کا بھی آگے درجہ دیکھ لینا، وہ رب کریم بیٹھا ہے، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ وہ واقعی ہر ایک کی باتوں کو، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ اس کو کر کے دیکھیے، نوکری کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار کے لیے، رکاوٹوں مشکلوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آسودہ اور خوشحال بنانے کے لیے، پھر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے۔ اور میں اکثر یہ تو صدری کتابوں سے کسی سے سن سنا کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، میرے اندر کیا ہے، میں تو کہتا ہوں جس چیز سے میری رکاوٹ، میری مشکل دور ہوئی ہے، وہ بات دوسرے تک پہنچے، تاکہ وہ بندہ بھی اپنی اس الجھن کو، اپنی اس پریشانی کو، اپنی اس حاجت کو، اپنی اس خواہش کو پورا کر سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے پکا سچا مسلمان میں ہی ہوں، میری تو یہ سوچ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جو کسی اپنے بھائی کو کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی میں دیکھتا ہے اور اس کی اس مصیبت، پریشانی، تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس دور کرنے والے، اس بات بتانے والے کی بھی
مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کو اللہ دور فرماتا ہے۔ آپ بھی ایسا کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے کسی کو معاف کر دیا کریں، اور بستر پر جانے سے پہلے اور بعد یہ سوچ رکھیں کہ دن بھر کی کوتاہیاں، دن بھر کی خطائیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ مختصر سی حدیث، ایک بوڑھے صحابی 5 وقت کے نمازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب بھی ان کی پڑتی تو فرماتے جس کسی نے اس جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لے، ہائے کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہوگا کہ جس کو روزانہ آپ کی بارگاہ سے بشارت ملتی ہے کہ جس کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس میرے بوڑھے بابے کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے عبداللہ ابن عمر، میرے بارے میں ایسا لفظ، ایسی بشارت نہیں ہے۔ اس بابے کے پیچھے ہو لیے 3 دن 3 راتیں ان کے ساتھ رہے۔ قصہ مختصر ہے، سوائے 5 وقت کی نمازوں کے اس کا اور کوئی عمل تھا نہیں۔ آخر مجبوراً پوچھا کہ بزرگ بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب پڑتی ہے تو فرماتے ہیں جس کسی نے جنتی کو دیکھنا دیکھ لے۔ کہا اسی لیے تجسس میں لگا ہوا ہے، میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سن 5 نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن جب میں بستر پہ جاتا ہوں دن بھر کی تھکن کے بعد، مزدوری کے بعد، تو میرے ساتھ دن بھر جس کسی نے بھی زیادتیاں کی ہوتی ہیں، ظلم کیے ہوتے ہیں، جو کچھ کیا ہوتا ہے، میں اللہ کی رضا کی خاطر ان کو معاف کر کے لیتا ہوں، معاف کر کے سوتا ہوں۔ بس یہی میرا چھوٹا سا عمل ہے۔ تو آپ بھی ایسا کریں، کسی کی مصیبت کو، تکلیف کو، پریشانی کو دور کریں، اور دن بھر کی زیادتیوں پریشانیوں کو، ظلم و زیادتیوں کو آپ معاف کر کے اللہ کی رضا کے لیے سو جائیں، تو پھر اس کی رحمت کا نظارہ دیکھیں، اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے برستے ہوئے موسلادھار بارش کی طرح دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔